اوقاف ایڈمنسٹریٹر جو اس وقت نئے منتخب ہوئے ہیں، قیوم میر صاحب کے متعلق سنا ہے ہم نے، شنید میں آیا کہ وہ ایک اچھے آدمی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمام علماء اکرام کے متعلق بہتر سوچ رکھیں گے اور ان کا حق جو ہے ان کو دلائیں گے۔ جیسے حدیث پاک انہوں نے پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے دونوں جو ہیں وہ افضل ہیں، لیکن سیکھنے والے تو یہاں ہے نہیں ہیں اور سکھانے والے جو ہیں وہ آس پاس بیٹھے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا تاکہ یہاں سیکھنے والے جو ہیں وہ بھی یہاں بیٹھیں اور سکھانے والے جو ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ یہ مسجد کے تعلق سے تو کہا مسجد کا اکاؤنٹ بنا ہے، لیکن اس مدرسے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس مدرسے کو پائے تکمیل تک پہنچانا کن لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ آخر لوگ اس میں پیچھے کیوں ہیں؟ اپنے اپنے گھر جو ہیں لوگوں کے وہ تو عالی شان بنے ہیں، اسی محلے کی اگر میں بات کروں گا، لیکن ایک مدرسہ جو ہے وہ وہاں کا وہاں ہی ہے، کیا کہیں گے؟ ضلع پونچھ میں پہلی بار سٹی ڈینٹل ہب ملٹی اسپیشلٹی ڈینٹل کلینک کا آغاز کیا گیا ہے، جو کہ مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ کلینک ہے۔ یہاں پر دانتوں کی بیماری کے متعلق تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کلینک کا دورہ ضرور کریں۔ کلینک کا ایڈریس ہے نیو ہاسپٹل روڈ، اپوزٹ میکس میڈیکوز بلڈنگ، وارڈ نمبر 9، کمسر، ضلع پونچھ۔ زیڈ نیوز اردو دیکھنے والے تمام ناظرین کو آداب و سلام۔ ناظرین، جہاں زیڈ نیوز اردو آپ کو ہر حالات و واقعات سے آگاہ رکھتا ہے، وہیں پر زیڈ نیوز کی جو ٹیم ہے اس کا یہ ہمیشہ فرض رہتا ہے اور وہ آگے رہتی ہے کہ وہ آپ کو ہر سماج میں ہونے والے کاموں سے، سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا پھر ایسے اشخاص کے جن کی آواز اوپر تک نہیں جاتی تو ان کی آواز زیڈ نیوز ہمیشہ بنتا ہے۔ وہیں پر آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں حضرت مولانا محمد اعجاز، جو امام و خطیب، میرے پیچھے جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں غریب نواز بڑھون، یہ اسی مسجد کے امام و خطیب ہیں۔ غالباً انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ یہاں پر دیا ہے، 50+ ان کی عمر ہے، اور 50+ عمر جو ہے وہ ان کی پہلے تو اسٹڈی میں گزری اور اس کے بعد کرتے کرتے پھر آج یعنی 52 یا 50+ جو ان کی عمر ہے، اس میں جو کچھ بھی دین کا کام کیا ہے وہ اسی مسجد میں ہی امامت انہوں نے کی ہے۔ تو اب کیا کچھ ان کا کچھ کہنا ہے یا عوام سے کیا اپیل رہے گی وہ ہم ان سے جانیں گے۔ حضرت بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ زیڈ نیوز اردو کی جانب سے ساجد صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ کے دل میں ایک امنگ تھی، ایک جذبہ تھا دین کے تئیں، جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کیا اور یہاں پر پہنچے۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام جو ہمیں قرآن کی صورت میں ملا، وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہی ایک مقام ہے، یہی ایک منصب ہے، اور یہی ایک ایمبیشن ہے ہمارا، جس کے ذریعے ہم لوگوں تک، جو کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا پیغام دنیا تک آیا، ہدایت کا پیغام تھا، امن و سلامتی کا پیغام تھا، اس کو لے کر اس مشن کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف اور ہماری آواز کو اس قوم و ملت کے تک پہنچانے کے لیے
ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں 1999 سے لے کر آج تک، یعنی مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ 3 مارچ ڈیٹ تھی جب میں پہلی طرفہ اس درس کا میں بیٹھا۔ یہاں ایک چھوٹی مسجد تھی، وہ بھی زیر تعمیر تھی۔ اس کے بعد اس مسجد کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا اور اس کے بعد اس مسجد کو شہید کیا گیا اور یہ دوبارہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اب اس کی مسجد کے تئیں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچی۔ اوپر کی منزل جو کہ اس کی وائٹ واش تو ہوا ہے، لیکن تمام دیگر ضروریات ہیں، کھڑکیاں، دروازے اور اس کا ماربل وغیرہ، فرش وغیرہ اور بجلی وغیرہ تمام امور بقیہ ہیں۔ ابھی بھی اس کے لوازمات پورے کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ تو ہم آپ کے وساطت سے اکاؤنٹ نمبر بھی پیش کریں گے۔ اگر کوئی مسجد کے نام سے ہم نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، وہ اگر معاونت کرنا چاہتے ہیں اس مسجد کے متعلق، تو برائے مہربانی اکاؤنٹ میں ڈال کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف میں بلکہ تمام اس ریاست کے علماء اور خصوصاً ہمارے ڈسٹرکٹ رجور کے علماء، جب کہ ہمارے پاس اوقاف اسلامیہ کی اتنی بڑی پراپرٹی ہمارے پاس موجود ہے اور تمام اہل اسلام کے عوام کا جو وقف شدہ اثاثہ ہے وہ اس سرکار کے پاس موجود ہے، لیکن جو ضرورت دین ہے یا دین کی ضرورت کے متعلق جو علماء اکرام کام کر رہے ہیں، مدرسین کر رہے ہیں اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو کما حقہ اوقاف اسلامیہ کی جانب سے کما حقہ نذرانہ پیش نہیں کیا جاتا، مشاہرہ نہیں دیا جاتا۔ لہٰذا ہم اس چینل کی وساطت سے اپنے اوقاف ایڈمنسٹریٹر جو اس وقت نئے منتخب ہوئے ہیں، قیوم میر صاحب کے متعلق سنا ہے ہم نے، شنید میں آیا کہ وہ ایک اچھے آدمی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمام علماء اکرام کے متعلق بہتر سوچ رکھیں گے اور ان کا حق جو ہے ان کو دلائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اپنے ائمہ کا جو منصب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر دین متین کی خدمت کی جائے اور مساجد و مدارس کا بہتر سے بہتر خیال رکھا جائے تاکہ دین کی بہتر خدمت ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک نظریہ کے مطابق اپنے نوجوان جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، اس کو تیار کیا ہے اور ان کے اذہان میں کوئی چیز ڈالی ہے کہ ہم دین کی خدمت دین ہی کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں، قرآن کی ہدایت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت بچے غلط راہ روی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں، ان پر بھی غور و خوض کرنا ہے۔ اور خصوصاً یہ جو دین سے دوری کی وجہ ہے اور آج نئے ذرائع ابلاغ جو ہمارے سامنے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیے ہیں اور ہر قسم کی برائیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاص کر جن لوگوں کے پاس زیادہ مال جمع ہو گیا وہ اس کو بھی وہ غلط راستوں پر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو دین کے راستے پر ڈالیں تاکہ یہ اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنے، دنیا اور آخرت کی عزت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہاں ایک خاص بات وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرے اس جانب جو ہے ایک مدرسہ ہے، اس کو بھی دکھایا جائے ذرا۔ یہ مدرسے کے شاید 2 کمرے ہیں اور ایک کچن ہے۔ یہاں پہلے یہاں پر بچے جو ہے وہ رہا کرتے تھے، رات کو بھی یہاں رہا کرتے تھے، ان کا طعام و قیام کا پورا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر وہ بھی نہیں چل پایا۔ کرونا کے بعد، کرونا سے پہلے یہ تھا، جس طرح سے یہاں کے امام و خطیب جو ہیں انہوں نے یہ کہا۔ لیکن یہاں یہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ کس طرح سے اس میں کتنی
انتظام کا خیال رکھتے ہیں، کس طرح سے اپنے گھر کو سجا کر رکھتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کی طرف بھی ہمارا خیال ہونا چاہیے. جس طریقے سے حدیث پاک انہوں نے پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے دونوں جو ہیں وہ افضل ہیں. لیکن سیکھنے والے تو یہاں ہے نہیں ہیں اور سکھانے والے جو ہیں وہ آس پاس بیٹھے ہیں. میں ان سے کہوں گا تاکہ یہاں سیکھنے والے جو ہیں وہ بھی یہاں بیٹھیں اور سکھانے والے جو ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، تاکہ یہاں سے جو حفاظ کرام ہے وہ یہاں سے نکلیں، قرہ حضرات یہاں سے نکلیں، جو یہاں سے پڑھ کے جو وہ بچے ہیں دور تک جائیں. تو جہاں صرف حافظ و قاری یا عالم کا ہونا یہ ضروری تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ انجینئر پروفیسر جو ہیں وہ بھی بنیں. تو میں یہ کہتا ہوں انجینئر پروفیسر کے ساتھ ایک عالم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ان سب کو کچھ انہوں نے یہ کہا جو یہاں کے امام صاحب ہیں. میں ان سے آخری اور مختصر وقت میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا. حضرت، جس طریقے سے آپ نے یہ مسجد کے تعلق سے تو کہا مسجد کا اکاؤنٹ بنا ہے، لیکن اس مدرسے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس مدرسے کو پائے تکمیل تک پہنچانا کن لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ آخر لوگ اس میں پیچھے کیوں ہیں؟ اپنے اپنے گھر جو ہیں لوگوں کے وہ تو عالی شان بنے ہیں، اسی محلے کی اگر میں بات کروں گا، لیکن ایک مدرسہ جو ہے وہ وہاں کا وہیں ہے. کیا کہیں گے؟ یہاں تک مدرسہ کا سوال ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا علماء کا ہی کام ہے، اور عوام جہاں تک کمیٹیاں بناتی ہے اور صرف نام نہاد کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کو فرصت اصل میں نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے کمیٹیوں میں نام لکھوا کر کیشر بن کے، پریزیڈنٹ بن کے، اور پھر ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی یہاں تک دیکھیں، پہنچیں اور اس کے متعلق کچھ کام کریں، جو ذمہ داریاں نبھائیں. علماء اکرام جو ہوتے ہیں ان کا مشن یہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن جب ائمہ یا علماء کو کمیٹی سے الگ کر کے اپنا غلام، اپنا خادم کی حیثیت سے ان کو رکھا جائے، پھر وہ کمیٹی پر کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اپنے کام سے ہے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر علماء اکرام تعمیری امور میں ملوث ہو جائیں گے، یا چندہ ایک جو ایسے ایک روایتی طور پر ہمارا ایک مشن بنا ہوا ہے، تو پھر وہ درس و تدریس سے ہٹ کر جو ان کا نقصان ہوگا، ایک ذاتی نقصان کے عہد میں علمی کمیاں بھی آئیں گی، اور کما حق وہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے. لہٰذا عوام الناس کا یہ ایک ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کمیٹی بنے تو وہ مدارس کا. میں اس میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گا آپ کو کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ علماء کی ذمہ داری ہے، کیا علماء کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ مدرسوں کا خیال رکھ سکیں، یا وہ مالدار ہیں؟ یہ تو ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے، مجھے کیا سب کو یہی لگتا ہے کہ ذمہ داری علماء کی صرف جو ہے مدرسے کی دیکھ ریکھ کرنی، پڑھانا ہے، اور باقی کام جو ہے وہ کن کو کرنا ہے؟ وہ تو عوام کو کرنا ہے. لیکن اگر ان کے پاس فرصت نہ ہو، آخری اپیل ان لوگوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو کمیٹی اگر بنے تو وہ اپنے جو گھریلو امور ہیں ان کو دوسری طرف رکھے، دوسرے درجہ پر رکھے، اور اولیت جو ہے مدرسہ کی طرف ان کا مقصد ہو، اور اسی سے ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی امید لگائی جا سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ یہیں رہ جائیں گے، اور ہم اپنے پیسے کو بلا وجہ منجمد کر رہے ہیں ٹائل اور ماربل اور سنگ مرمر کی صورت میں. تو وہ کام کا آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے چند سالہ زندگی، چند ایام، چند مہینے ہے. لیکن جو ہم آخرت کے لیے توشہ جمع کرتے ہیں وہ مدارس، مساجد کے ذریعے ملتا ہے. جو ہم اچھائی کا کام کرتے ہیں وہی ہمیں آخرت میں کام آئے گا. تو جس طریقے سے یہ میرے پیچھے مسجد ہے، آخری میں یہ بتانا چاہوں گا، نیچے والا جو ہے پورشن یہ تو مکمل ہے، اوپر والا جو ہے یہ ابھی تیار کرنا ہے. من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جو ہے وہ جنت میں گھر بناتا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہے مسجد کا، اس میں حصہ ڈالیں تاکہ کل بروز قیامت آپ کا گھر جو ہے وہ بھی جنت میں ہو. دیکھتے رہیں زیڈ نیوز اردو کو، نئی پیشکش کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.